علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیں ایک بار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی ایک بار پھر ایک اور واقعہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے نام دیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثل وفات۔ روایت میں آتا ہے کہ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگا دیا، اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں، اور ان سبھوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے رہے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور لمبے عرصے تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بار بار دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے ہیں۔ غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، حتیٰ کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کی عصا کو کھا لیا، اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، آیت سماعت کیجیے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ یہ آیت آپ کو پارہ نمبر 22 میں سورہ سبا میں مل جائے گی۔ ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ پھر جب ہم نے ان پر یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی، جو ان کی عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذات کے عذاب میں اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے ہیں۔ محترم حضرات، اگر میرے چینل پر آپ پہلی بار ہیں تو میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اگر ویڈیو میری پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اگر اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اس قرآنی واقعے سے
ہمیں یہ ہدایت حاصل ہوتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد بھی سڑتے گلتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی میری زبان سے یہ واقعہ سنا کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے رہے اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل رونما نہیں ہوا۔ یہی حال تمام انبیاء علیہم السلام کا ان کی قبروں میں ہے کہ ان کے بدن کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حدیث شریف سنیے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ ترجمہ سماعت کیجیے حدیث شریف کا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ یہ حدیث شریف آپ کو مشکات شریف باب الجمعہ میں مل جائے گی اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو۔ اور حاشیہ مشکات میں تحریر ہے کہ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور امام بہقی نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام مختلف اوقات میں متعدد مقامات پر تشریف لے جائیں، یہ جائز و درست ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 13 برس کی عمر میں آپ کو بادشاہی ملی اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ آپ کا مزار اقدس بیت المقدس میں ہے، واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب۔ آج کا واقعہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز پھر میں آپ کی خدمت میں عنقریب ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کریں۔ السلام